السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز دوست کا سوال تھا کہ گھروں میں بعض مرتبہ مختلف طرح کے شوقیے پرندے پالے جاتے ہیں اور ایکویریم میں مچھلیاں وغیرہ بھی پالی جاتی ہیں۔ مختلف مزاج ہے لوگوں کا پرندوں کو، حیوانات کو پالنے کا، کہیں مچھلی، کہیں طوطا، کہیں بلی، کہیں کچھوا، خرگوش، ہرن، کبوتر، فاختہ۔ مختلف طرح کے مزاج کے لوگ مختلف جانوروں کو پالتے ہیں۔ بعض تو وہ بھی ہیں جو سانپ بھی پال رہے ہیں، بعض تو آستین کے سانپ کو بھی پال رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوشنما مناظر کا ایک لطف اندوز جذبہ اور شوق اس کے اندر رکھا ہے۔ ساری کائنات، اچھے مناظر، سمندر، یہ درخت، ہوائیں، پہاڑ، آسمان کا ایک خوشنما منظر، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر ہی بنائی ہیں۔ تو اگر انسان اپنی اس اچھے منظر کے لیے، خوشنما آوازیں سننے کے لیے، اچھے مناظر کو دیکھنے کے لیے اور اچھے پرندوں کے، رنگ برنگ پرندوں کو، مچھلیوں کو ایکویریم میں یا پنجرے میں پال رہا ہو تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ احادیث میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پرندے وغیرہ پالے جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا جو چھوٹا پرندہ پال رہے تھے، نعیر نام تھا غالباً۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، دیکھا بچہ کافی پریشان ہے، غمزدہ ہے اس کا چھوٹا پرندہ مر جانے پر۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النعیر، کہ ابو عمیر تمہارا یہ پرندہ کیا ہوا؟ یعنی اس کا دل بہلانے کے لیے اس طرح کی بات کہی۔ تو اس سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان فی الحدیث دلالۃ علی جواز امساک الطیر فی القفص۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرندے پالنا بھی جائز ہے اور اسی طرح پرندوں کو پنجرے میں قید کر کے رکھنا بھی جائز ہے، جو پالتو پرندے ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ علی جواز امساک الطیر فی القفص، پرندے کو پنجرے میں رکھنا بھی درست ہے۔ ویجب علی من حبس حیوانا من الحیوانات ان یحسن الیہ ویطعمہ ما یحتاجہ۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جس پرندے کو بھی پالیں، مچھلی کو پالیں، تو اس کے لیے جتنا آکسیجن ہونا چاہیے، جتنا دانہ پانی ہونا چاہیے، جتنا اس کے لیے راحت کا سامان ہونا چاہیے، وہ پورا انتظام کرنا ہے۔ اگر وہ پرندے آزاد ہوتے تو کہیں بھی اپنا آکسیجن، اپنا دانہ پانی سب آزاد رہ کے گھوم پھر کے اڑ کے کھاتے ہیں۔ آپ قید کر کے رکھ دیے ہیں تو پھر ان کی پوری زندگی کا انتظام کرنا پالنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر گنہگار ہوگا۔ حیوانات کے بھی حقوق اسلام میں رکھے گئے ہیں۔ اسی واسطے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب دی جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ خود کھانا ڈالا اس بلی کو اور نہ وہ چھوڑ دیا کہ کہیں جا کر وہ چن کر کھا لیتی اور اپنا گزارا کرتی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو پرندوں کو یا جانوروں کو پالتے ہیں اور وہ حلال طرح، یعنی کتے کو شوق سے پالنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، خنزیر کو شوق سے پالنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ پاک پرندے، ناپاک جانوروں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس طرح کے یہ جو پرندے یا جانور ہوتے ہیں ان کو اگر پالا جا رہا ہو تو پالنے کی اجازت ہے۔ مچھلیاں بھی پال سکتے ہیں شوقیہ، طوطا، کبوتر۔ اب تو یہ شوق نہیں رہا، پرندوں کو پالنا ایک بزنس بن گیا ہے۔ اب ایک ایک طوطا پہلے 200، 500، 50، 60 روپے میں ملتا تھا، اب تو ایسے طوطوں کی بھی کارگزاریاں آ رہی ہیں کہ ایک ایک طوطا 50 سے 60 ہزار کا ہے۔ اور ایک ملک میں تو ایک طوطا جب وہ کبوتروں کو لڑایا جاتا ہے تو جو کبوتر جیت جاتا ہے اس کی قیمت ایک موقع سے آئی ہے $15 لاکھ۔ $15 لاکھ میں ایک کبوتر بکا ہے۔ اور اب تو کبوتروں کا اتنا عام ہو گیا ہے کہ انڈیا پاکستان کے کبوتر الگ ہیں، آسٹریلین کے کبوتر الگ ہیں۔ اب جس طرح پاکستان کا کوئی فلاں پکڑا گیا، کوئی اس ملک کا دہشت گرد، وہاں کا ٹیررسٹ پکڑا گیا، آپ اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو ایسی خبریں بھی آپ کو ملیں گی کہ پاکستان کا کبوتر پکڑا گیا اور ہندوستان کا کبوتر وہاں مارا گیا، ایسے بھی خبریں ہو رہی ہیں۔ یعنی جانوروں پر بھی سیاست چل رہی ہے، پرندوں پر بھی سیاست چل رہی ہے، کتوں پر بھی سیاست چل رہی ہے۔ تو اب یہ شوقیہ پرندے اور شوقیہ جانوروں کا پالنا محض شوق نہیں رہا، ایک تجارت بن چکا ہے۔ تو اس کی اجازت ہے، پال سکتے ہیں۔ جب پال سکتے ہیں تو ان جانوروں کو پالنے کے پنجرے بنانا، ان کے دانے بیچنا اور ان پرندوں کو خریدنا بیچنا، اس فیلڈ کا جو بھی بزنس رہے گا یہ سب چیزیں بھی جائز رہیں گی، بشرط یہ ہے کہ ان پرندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور جب انہیں خرید کر لایا جائے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پر بڑے ہو گئے، ناخن بڑے ہو گئے،
ادھر اڑ رہے ہیں ادھر اڑ رہے ہیں تو گھر کا سامان گر رہا ہے، تو اس نیت سے بعض مرتبہ اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، ناخن کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اسے مانوس کریں، پنجرے میں ڈالنے سے پہلے اسے مانوس کریں کہ وہ پنجرے کا قیدی بن کر نہ رہے۔ قید کی زندگی جانور بھی نہیں چاہتا ہے، انسان کیا چاہے گا، وہ بھی آزادی سے رہنا چاہتا ہے۔ تو ان پرندوں کو جو پالتو ہیں پنجرے میں کبھی 1 گھنٹہ رکھے، 1 گھنٹہ باہر رکھے، اس طرح اس کی زندگی کو باہر کی زندگی سے مانوس کریں۔ پھر اس کے لیے پنجرہ ایسا رکھیں کہ وہ پنجرے میں وحشت اور خوف محسوس نہ کرے، انسیت کی زندگی اسے دیں، اس کے دانے پانی کا پورا خیال رکھیں۔ پر بڑے ہو جائیں تو ہرگز نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، اس کے لیے دوسرے راستے تلاش کریں، اور پھر اسے بلی وغیرہ سے بچا کر رکھنے کی ذمہ داری، بچوں کی شرارت سے بچا کر رکھنے کی ذمہ داری، تکلیف کسی بھی طرح کی نہ ہو اور ہر طرح کی راحت کا انتظام ہو۔ اس خیال کے ساتھ آپ شوقیہ مچھلیاں بھی پال سکتے ہیں، شوقیہ پرندے بھی پال سکتے ہیں، اور جو جائز اور حلال پالتو جانور اور پرندے ہیں ان کو پالنے کی شریعت میں اجازت ہے، بشرطے کہ حقوق ادا کیے جائیں۔ اس میں اتنی دلچسپی نہ ہو کہ آپ کے گھنٹے گھنٹے اسی میں ضائع ہو رہے ہیں، اس کو آپ ان کبوتروں کو پال کر لڑانے کا آپ دھندا شروع کر لیے ہیں، پرندوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یا پرندوں سے کھیل کر انہیں تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ اس طرح کی فالتو اور نامناسب حرکتوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔